موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی فرار نہیں ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اس کو واپس جانا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ زندہ ہے جو وہ موت کی ایذا بھی سہے گا۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے؟ جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو پھر پیچھے کون دنیا میں رہ سکتا ہے؟ تو کلام پاک میں یہی فرمایا گیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم اپنے اطراف میں موت ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں، اپنے عزیز اقربا دوست محلے میں بہت سے لوگ ہم ان کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں اور اپنے جنازوں میں بھی بعض جاتے ہیں، ان کو دفناتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن کوئی آج کل زندگی اتنی بے رحم ہو گئی ہے کہ ہم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، بلکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ادھر مردے کی آخری رسومات ادا ہو رہی ہوتی ہیں اور لوگ خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ کل اس کی جگہ ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ موت انسان کی بہترین محافظ ہے۔ جہاں اس نے نہیں آنا وہاں مرنے نہیں دے گی، جہاں اس نے آنا ہے وہاں یہ لے جائے گی۔ دنیا کے کسی حصے میں بھی آپ ہوں، اس طرح کے کئی ایک واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں، تو وہاں سے وہ موت آپ کو جس جگہ آنا ہے وہاں لے جائے گی، جس ساتھ پہ آنا ہے وہاں لے جائے گی۔ مجھے عمر شریف جو حال ہی میں جن کا انتقال ہوا، پاکستان کے ایک اداکار، وہ یاد آ گئے۔ کراچی میں تھے، بیمار تھے، ایک پرائیویٹ ہسپتال میں علاج معالجہ ہو رہا تھا۔ پھر یہ میڈیا میں شور ہوا، لوگوں نے یہ کہا کہ ان کا علاج باہر کرایا جائے، امریکہ میں ممکن ہے ان کا علاج۔ تو حکومت سے کہا گیا کہ وہ ارینجمنٹ کرے، ایئر ایمبولنس کا انتظام ہو گیا، پیسوں کا انتظام ہو گیا، اور ایئر ایمبولنس بھی پاکستان میں آئی جس میں عمر شریف کو لٹا دیا گیا، اور پھر وہ ایئر ایمبولنس نے اڑان بھری اور وہ جرمنی جا کر لینڈ کر گئی۔ وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال میں داخل کرایا، علاج شروع ہوا، لیکن جاں بر نہیں ہو سکے۔ اب آپ دیکھیے کہ عمر شریف کی موت پاکستان میں نہیں تھی، لیکن اب باہر تھی تو کیسے جائے؟ آپ یہ دیکھیے کہ قدرت نے کیسا انتظام کیا۔ امریکہ کے علاج کا ایک بہانہ تھا، دراصل ان کو موت کے سفر پہ جانا تھا اور جرمنی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ہمیں یہ اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ اب ہم اکثر لوگ آپ دیکھیں گے کہ موت سے بے خوف نظر آتے ہیں۔ وہ بے خوف اس لیے نظر نہیں آتے کہ انہوں نے موت کی کوئی اچھی تیاری کی ہوئی ہے، جو دوسری دنیا ہے اس کے لیے وہ تیار ہیں، اچھے اعمال کیے ہوئے ہیں، نیک اعمال ہیں، بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نہیں، بلکہ اکثر لوگ دنیا میں اتنے محو ہو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں کہ وہ موت کو بھول گئے ہیں۔ ہمیں موت کو کسی صورت فراموش نہیں کرنا چاہیے، موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ موت یاد ہوگی تو ہم بہت سے گناہوں سے بچ سکیں گے۔